الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا درس جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا باب ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ السلام کی دست اقدس سے، آپ کے مبارک انگلیوں سے، ان کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونے اور حضور علیہ السلام کی ہاتھ مبارک کی برکت سے تھوڑے پانی کے کثیر ہونے کے حوالے سے کچھ معجزے سنے تھے۔ آج جو فصل ہے جس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کیے ہیں، وہ معجزے تعلق رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت سے، یا آپ کی اپنی ذات کی برکت سے، یا آپ کی دعا کی برکت سے تھوڑے کھانے کا کثیر ہو جانا، بہت زیادہ ہو جانا۔ شیخ محقق عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے معجزات، یعنی تھوڑی چیز کا کثیر ہو جانا، تھوڑے کھانے پینے کا کثیر ہو جانا، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، یہ بات بتاتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روحانی تربیت فرماتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام جسمانی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام سے جیسے روح کو غذا ملتی ہے، ایسے ہی بدن کو غذا بھی ملتی ہے۔ گویا کہ آپ قاسم کل نعمت ہیں، ہر نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ پیچھے شفا شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے زہد میں اور دیگر مقامات آپ کی سخا کے اندر گزر چکا کہ حضور علیہ السلام عطا فرماتے، دیتے، خوب دیتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو آتا اس کو دیتے، لیکن آپ علیہ السلام کی صحبت ایسی تھی کہ جس میں جو آتا، جو اس سے مشرف ہوتا، نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ اول تو وہ خوب مال لے کے جاتا، لیکن پھر اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جایا کرتا تھا، یعنی آخرت کی طرف حضور علیہ السلام اس کو متوجہ کر دیا کرتے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی جو فنا ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا خوبصورت درس دیا کرتے تھے کہ کثیر دولت ہونے کے باوجود اس سے بے رغبتی رہا کرتی تھی اور آخرت کی طرف توجہ رہتی تھی۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور اخروی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے مقامات پر یہ معجزے بیان ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے، آپ کے لعاب دہن کی برکت سے تھوڑا کھانا جو ہے وہ کثیر لوگوں کو کفایت کر گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کھانا طلب کیا، یستطعمہ، حضور علیہ السلام سے کھانا طلب کرنے لگے، غربت ہوگی اس لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جو کا نصف وسق دیا، یعنی ایک وسق جو ہوتا ہے اس کے اندر 60 سا ہوتے ہیں، 60 سا اس کے اندر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے یہ 4 کلو میں 160 گرام کم ہوتا ہے۔ اب حساب لگا لیجیے گا کہ 30 سا کتنے بنیں گے، تو اتنا اس کو حضور علیہ السلام نے دیا، یوں سمجھ لیں کہ 110 کے قریب حضور علیہ السلام نے اتنا کلو اس کو جو عطا فرمایا آپ علیہ السلام نے، وہ لے کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شخص، ان کی اہلیہ اور ان کے مہمان ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہے، صرف 110 کلو وہ جو تھا اس کو پیس کے
رکھ لیا یا وہی اس میں سے کھاتے رہے حتیٰ کہ ایک دن اس کو تول لیا، ماپ لیا۔ اب ماپ لیا تو پھر وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، بتایا معاملہ سارا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ تولتے، اس کو ماپتے نہیں، تو تم اس کو ہمیشہ کھاتے رہتے اور یہ تمہارے پاس ہمیشہ باقی رہتا۔ فرماتے ہیں وَمِن مُعْجِزَاتِهِ تَكْثِيرُ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ قال أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله تعالى قال حدثنا العذري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم۔ ابھی تولنے کی وجہ سے ختم ہو گیا، ماپنے کی وجہ سے اس کو ناپ لیا، ماپ لیا کہ بھئی کتنا ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی علماء کے حوالے سے لکھی، اور اسی طرح شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مدارج النبوہ میں علماء کے حوالے سے لکھی کہ یہ تولنا جو ہے عام طور پر اب بندے کا توکل ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ختم کر دیتا ہے۔ جو مجہول ہوتا ہے، بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ اس میں سے کھاتا پیتا رہتا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنا کھانا باقی ہے، اتنے پیسے باقی ہیں، اتنا سامان ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے دن میں اتنے خرچ کروں گا، اتنے دن میں اتنے خرچ کروں گا، تو اتنے دن میں جا کے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا توکل جو ہے وہ گویا کہ ان چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ پہلے وہ خرچ کر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا اس کا، تو وہ مال اس کا چلے ہی جا رہا ہے، چلے ہی جا رہا ہے۔ لیکن جب اس کی توجہ آ گئی اس چیز کے اوپر، تو اب اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ توکل اللہ پر ہے تو اس توکل کی وجہ سے وہ چیز زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ویسے عام طور پہ صوفیہ بھی یہ فرماتے ہیں، اور بہت سو کا اس کا تجربہ بھی ہوگا، کہ اگر جیب میں رقم ہو اور اس کا بندہ خیال نہ کرے کہ کتنی ہے، تو وہ چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنا خرچ کر لیا اس میں سے۔ ہاں جب وہ دیکھتا ہے، گنتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس گننے کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ چونکہ جہالت کی وجہ سے، اس مجہول پن کی وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کا نتیجہ یہ برکت نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نکلتا ہے۔ تو اس لیے نہ گننے کی وجہ سے، نہ ناپنے کی وجہ سے بھی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ اگلا واقعہ کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے، یعنی سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ بھی بنتی ہیں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنی ہے، کچھ ہے، تو انہوں نے روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے کہ یہ موجود ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کے شہزادے کو بھیجا، حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو وہ اتنے تھے کہ حضرت انس نے اپنے ہاتھ کے نیچے، بغل کے نیچے اس کو دبا لیا، روٹی کے ٹکڑے اتنے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، تو حضور نے کہا کہ چلو، اپنے ساتھ جو ہے ایک روایت کے مطابق 70 اور ایک صحیح روایت کے مطابق 80 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 80 افراد کو لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانا صرف اتنا ہی ہے۔ تو یہ بھی واقعی زبردست صحابیہ تھیں اور انتہائی ذہین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا توکل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ان کو بھروسہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں، وہ ہمارے حال کو جانتے ہیں۔ یہ شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے۔ تو حضور کو پتہ ہے کہ جب کھانا اتنا ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو پھر وہ خود ہی کر لیں گے، اور یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اس پہ کچھ پڑھا، اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے گئے، سالن میں ملائے گئے، تو 80 کے 80 افراد نے وہ تھوڑا سا کھانا
جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کے بغل کے نیچے رکھ کے آ گئے تھے، سب کو پورا ہو گیا، وہ روٹیاں سب کو پوری ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، کھانے کی جو زیادتی ہوئی تھوڑے کھانے میں، یہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حدیث ابی طلحۃ المشہور وَإِطْعَامُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 80 أو 70 رجلا من اقراص من شعیر جاء بها انس تحت يده ای ابطه فامر بها ففتت وقال فيها ما شاء اللہ ان يقول۔ حضور نے اس پہ کچھ پڑھا، اس کھانے پر، اس ٹکڑے پر جو چورا کر دیا گیا، اس پہ کچھ پڑھا، یعنی کوئی حمد پڑھی، ثنا کی، قرآنی آیات پڑھی، دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کچھ جو ہیں اور ایک بکری ہے، اس کا کھانا بنا لیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے گئے، اور 4-5 افراد اور ساتھ ہو سکتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ چلو، جابر نے ہم سب کی دعوت کی ہے۔ 1000 کے قریب صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دی ہے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پیغام بھجوا دیا کہ جا کے ان کو کہہ دو کہ جو چیز موجود ہے اسے رکھیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس پہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ایک عورت کو اپنے ساتھ اور ملا لو روٹیاں بنانے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن اس آٹے کے اندر اور اس سالن کے اندر ڈال دیا۔ وہ نتیجہ یہ نکلا، ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کو ہانڈی کو کھولنا نہیں ہے اور روٹیاں بناتے رہو بس۔ اب لوگ آتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ 1000 افراد سارے کے سارے کھا لیا انہوں نے۔ اور پھر اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ ویسے ہی ابل رہی تھی، ویسا ہی کھانا اس میں موجود تھا، اور ہمارے پاس جو آٹا تھا اس سے روٹیاں مسلسل بنائے جا رہے تھے۔ اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ایک تو یہ کہ 1000 افراد نے کھا لیا، برکت تو ہو گئی، لیکن کمال تو یہ تھا کہ حضرت جابر کی اہلیہ اور ایک عورت مل کے 1000 بندوں کے لیے روٹیاں بھی بنا لی۔ آسان کام نہیں تھا 1000 بندوں کے لیے روٹیاں بنانا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ساتھ میں ہے کہ ان کے اندر اتنی قوت و طاقت آ گئی کہ اتنے وقت کے اندر بنا بھی لیا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور سب کے لیے بن بھی گیا۔ تو فرماتے ہیں وہ حدیث جابر فی اطعامہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق 1000 رجل من صاع شعیر وعناق وقال جابر فاقسم بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجيننا ليخبز وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك رواه عن جابر سعيد بن مينا وأيمن۔ آگے مزید اسی حوالے سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اسی کی مثل انصار کے ایک شخص اور ایک عورت، یعنی ان کی اہلیہ کے بارے میں یہ مروی ہے، ان کا نام مذکور نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک مٹھی آٹا یا کوئی بھی چیز کھانے کی لے کر آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برتن کے اندر پھیلا دیا اور کہا کہ اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ روایت کے اندر یہ موجود ہے، ابن سعد کی روایت ہے کہ اس وقت گھر کے اندر، گھر کے ساتھ جو حجرے بنے ہوئے تھے اس میں، اور گھر کے باہر کا جو حصہ تھا اس میں جتنے افراد موجود تھے، وہ مٹھی بھر جو کھانا تھا جو برتن میں پھیلا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام کے تمام نے اس میں سے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اور پورا گھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یا ان صحابی کا بھرا ہوا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خالی پیٹ وہاں سے گیا ہو، تمام کے تمام پیٹ بھر کر وہاں سے کھا کر گئے تھے۔ فرماتے ہیں وعن ثابت مثلہ عن رجل من الانصار وامرأته ولم يسمهما قال وجيء بمثل الكف فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله فأكل منه من في البيت والحجرة والدار وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء۔
آگے ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا کھانا بنایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو پورا ہو سکے، بس اتنا کھانا میں نے بنا لیا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو حضور علیہ السلام گھر تشریف لا کے فرمایا کہ انصار کے 30 بزرگوں کو بلا لو، 30 بزرگوں کو بلا لو۔ تو کہتے ہیں میں نے بلا لیا، وہ آئے، انہوں نے کھایا، پھر کہا کہ 60 کو اور بلا لو، 60 اور آ گئے، تو انہوں نے بھی آ کے اسی طرح کھایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر فرمایا 70 کو اور بلا لو، وہ 70 اور آئے، پھر انہوں نے بھی کھا لیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 160 ہو گئے، 20 اور آئے، انہوں نے بھی اس سے کھا لیا۔ فَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا، یعنی ان تمام نے کھایا یہاں تک کہ کھا کھا کے پیٹ بھر گیا اور انہوں نے اس کھانے کو چھوڑا، یعنی پیٹ بھر گیا ان کا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان میں سے کہ جس نے اسلام کو قبول نہ کیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اب یہ انصار کو جو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ بات لکھی اس کی شرح میں کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ جن کو بلا رہے ہیں انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھیں گے تو وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسْلِمُونَ، یہ الفاظ ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ حضور علیہ السلام نے انصار کے یہ جو 30 بندوں کو بلایا تھا، یہ اس لیے بلایا تھا کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا ہے، علم تھا حضور علیہ السلام کو۔ فرماتے ہیں وحدیث ابی ایوب انہ صنع لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولی ابی بکر من الطعام زہاء ما یکفیہما فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادع 30 من اشراف الانصار فدعاهم فاکلوا حتى ترکوا ثم قال ادع 60 فكان مثل ذلك ثم قال ادعوا 70 فأكلوا حتى تركوا وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع۔ قال أبو أيوب فأكل من طعام 180 رجلا، 180 بندوں نے 2 بندوں کا کھانا کھا لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک برتن لایا گیا جس میں گوشت تھا، فیہ لحم، جس میں کچھ گوشت تھا، بولے صبح سے دوپہر تک ایک قوم آتی دوسری قوم جاتی، سارے کے سارے اس کے پاس بیٹھ کے کھاتے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہا، ختم نہیں ہوا۔ وعن سمرة بن جندب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخرون۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ ایک غزوے کے دوران سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور 130 افراد یہ تھے، تو کچھ سا یہ کھانے کا لایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس میں سے جو اس کی کلیجی تھی وہ بھونی گئی، قسم کھا کے کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، وہ کلیجی ہمارے سامنے رکھی گئی، بکری کی کلیجی کتنی ہوگی؟ تھوڑی سی، کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک نے اس میں سے کاٹ کاٹ کے کھایا، اس کو پکایا گیا، سارے اس کو کاٹ کے کھاتے رہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ باقی رہی، ہم نے اپنے برتنوں میں رکھ کے اس کو اونٹ پر چڑھا لیا کہ راستے میں کام آ جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر كُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 و100 وذکر فی الحدیث انہ عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوی سواد بطنها ثم قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منهما جميع أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على البعير۔ اگلا واقعہ بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری، اسی طرح حضرت سلمہ بن الاکوع، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام کی تمام روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت زیادہ بھوک لگی
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ جو اونٹ ہے ان کو اب ذبح کر لیا جائے، تو حضور نے اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اگر اونٹ ہم ذبح کر لیے جائیں گے تو کل اگر مقابلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے، تو آپ دعا کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے، بقیہ سامان سب لے کر آ جائیں۔ تو لوگ لاتے رہے، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ کھانا لے کر آیا وہ فقط 1 سا کھجور تھی، یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم کھجور تھی۔ اتنا سب سے زیادہ کھانا ایک بندہ لے کر آیا، اس سے زیادہ کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ تمام کے تمام کو ایک دسترخوان پر رکھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دعا کی، تو وہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ اتنا کھانا جمع ہوا کہ بکری کا چھوٹا بچہ جتنا قد ہوتا ہے اتنا کھانا اس میں جمع تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں پہ دعا کی تو اتنی برکت ہوئی کہ اس کھانے میں سے لوگ پورا لشکر اپنے برتنوں کو بھرتا رہا، یہاں تک کہ سب نے بھر لیا، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہا۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حدیث عبد الرحمن ابن ابی عمرۃ الانصاری عن ابیہ ومثلہ لسلمۃ بن الاکوع وابی ہریرۃ وعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم فذکروا مصۃ اصابت الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ فدعا ببقیۃ الازواد فجاء الرجل بالحثیۃ من الطعام، کوئی مٹھی بھر کھانا لے کر آ رہا ہے، وفوق ذلک کوئی اس سے اوپر لے کر آ رہا ہے، واعلاہم الذی اتی بالصاع من التمر، سب سے بڑھ کر جو کھانا لے کر آیا وہ 4 کلو میں 160 گرام کم کھجور لے کر آیا۔ فجمعہ علی نطع قال سلمۃ فحضرتہ کربدۃ العنز ثم دعا الناس باوعیتہم فما بقی فی الجیش وعاء الا ملؤوہ وبقی منہ۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یہ الگ ہے، وہ واقعہ جو مشہور واقعہ ہے دودھ والا وہ آگے بیان کر رہے ہیں، اس سے 2 روایتیں بعد یہاں پہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اہل صفہ کو بلا لو۔ اہل صفہ ایک روایت کے مطابق 70، ایک روایت کے مطابق 120 اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 400 کے قریب تھے۔ فتتبعتہم حتی جمعتہم، میں نے ان کو ڈھونڈا اور تمام کو میں نے جمع کر لیا، تو پھر ہمارے آگے ایک برتن رکھا گیا، کہتے ہیں فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا، ہم نے جتنا کھانا تھا اس میں سے کھایا، وَفَرَغْنَا اور اس سے ہم فارغ ہو گئے، وَهِيَ مِثْلُهَا وہ ویسا ہی تھا حِينَ بُدِيَتْ جب کہ رکھا گیا تھا۔ ہاں مگر اتنا ہوا کہ جو ہم اس سے کھا رہے تھے تو اس میں انگلیوں کے نشان اب موجود تھے، پہلے انگلیوں کے نشان نہیں تھے لیکن اب ہم کھاتے رہے تو اس میں انگلیوں کے نشان اب بڑھ گئے، پہلے وہ نہیں تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ادعو له اہل الصفہ فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بین ایدینا صحفۃ فاکلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت الا ان فيها اثر الاصابع۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کرتے ہیں قاضی اعظمالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کیا، ان کی دعوت کی، اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو اونٹ کا چھوٹا بچہ پورا پورا کھا جایا کرتے تھے، اتنی ان کی غذائیں تھیں، یا جزع کے الفاظ ہیں، جزع یہ اونٹ کو بولتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بکری بھی مراد لی گئی ہے، لیکن مفسر جو دیگر احادیث کے اندر ہے اس سے مراد اونٹ کا بچہ، اتنا وہ کھا جایا کرتے تھے، کھانے پینے والے لوگ تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پہلے اور اب بھی ایسے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے، بہت کچھ کھا جاتے ہیں، تو اتنا کھا جاتے تھے اور بہت سارا پی جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے 40 افراد کی دعوت کی کہ 40 آ جائیں، بعض ان میں سے زیادہ کھانے والے تھے، تو آپ نے فقط ایک مد یہ کلو کے قریب سمجھ لیں اتنا ہوتا ہے، تو وہ کھانا رکھا، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا کھاتے رہے اس میں سے یہاں تک کہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیر ہو گئے۔ وَبَقِيَ كَمَا ہوا وہ ویسا ہی باقی تھا۔ پھر اس کے بعد دودھ کا ایک برتن منگوایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا پیتے رہے یہاں تک کہ سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ وَبَقِيَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ
وہ دودھ ایسا تھا جیسا کہ گویا اس میں سے پیا ہی نہیں گیا، وہ ایسا ہی باقی تھا۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب وكانوا 40 منهم قوم يأكلون الجزع ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم دعا بعص فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه۔ ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے کھانے کا زیادہ ہو جانا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو آپ نے پھر ولیمہ فرمایا، تو حکم دیا کہ ان کو بلا لو، بعض کا نام لیا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو، فاروق اعظم کو بلا لو، حضرت عثمان کو بلا لو، حضرت علی کو بلا لو، ان کو بلا لو، نام لیے۔ پھر فرمایا، حضرت انس سے فرمایا وَكُلَّ مَنْ لَقِيتَ، جو مل رہا ہے اس کو بلا لو، یہاں تک کہ گھر حجرہ سب بھر گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ایک برتن لے کر آئے جس میں ایک مد کھجور کا حلوہ بنا ہوا تھا، ملیدہ حلوہ بنا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کے سامنے رکھا اور اپنی 3 انگلیاں اس میں رکھ دیں، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے۔ وَبَقِيَتْ طَوْرُ نَحْوًا مِمَّا كَانَ، یہ بعض روایتیں آگے آ رہی ہیں، یہاں پر 72 کا تذکرہ کیا ہے کہ 71 یا 72 تھے، آگے دوسری روایت آئے گی اس میں 300 سے زیادہ افراد تھے۔ وہ کھاتے رہے، وہ جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا، سب نے اس میں سے کھا لیا۔ فرماتے ہیں وَعن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین ابتنا بزینب امرہ ان یدعو له قوما سماہم وَكُلَّ مَنْ لَقِيدَ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ وَالْحُجْرَةَ وَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ تَوْرًا فِيهِ قَدْرُ مُدٍّ مِّن تَمْرٍ جُعِلَ حَيْسًا فَوَضَعَهُ قُدَّامَهُ وَغَمَسَ 3 أَصَابِعِ وَجَعَلَ الْقَوْمَ يَتَغَدَّوْنَ وَيَخْرُجُونَ وَبَقِيَ التَّوْرُ نَحْوًا مِّمَّا كَانَ وَكَانَ الْقَوْمُ أَحَدًا أَوْ قَالَ 72۔ آگے یہ روایت کرتے ہیں کہ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى فی هذه القصة او مثلها، کہ اسی قصے کے اندر یا اس کے مثل قصے کے اندر یہ ہے کہ کانوا زہاء 300، کہ وہ 300 سے زیادہ افراد تھے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جو ولیمہ فرمایا اس کا ہے، اور جو 300 سے زیادہ افراد تھے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ آخر میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور وہ کھانا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بنایا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں بھیج کے کہہ رہی تھی، معذرت کر رہی تھی کہ تھوڑا سا ہی ہے، تو تھوڑا سا کھانا بھیجا ہی میں نے، لیکن وہ تھوڑا کھانا حضور نے 300 کو کھلا دیا۔ وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثلها إن القوم كانوا زهاء 300 وأنهم أكلوا حتى شبعوا وقال لي ارفع فلا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت۔ حضرت انس فرما رہے ہیں حضور نے کھلانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، جب میں نے اٹھایا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں اٹھا رہا تھا اس وقت زیادہ تھا وہ کھانا۔ بلالی قاری نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے، بڑا مزہ آیا پڑھ کے کہ فلا ادری، یہ تو ٹھیک ہے کہ کھانے کی مقدار کے حوالے سے حضرت انس نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا جب زیادہ تھا، لیکن اس کھانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 مبارک انگلیاں رکھی تھی، یقیناً برکت کے اعتبار سے اسی وقت زیادہ تھا جب اس کو اٹھایا گیا، رکھنے کے وقت حضور کی انگلیاں اس میں نہیں رہی تھیں، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکھ دیا اب اٹھایا گیا تو یقیناً اس وقت برکت جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوئی۔ آگے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی بھی بڑے پیارے ہیں، حضرت جعفر بن محمد، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے پر دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے صبح کھانا بنایا کہ اس میں آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھائیں، اور حضرت علی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور بھی ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پھر آپ نے حکم دیا، تو وہ کھانا صرف یہ 2-3 افراد کا تھا۔
اس میں سے ایک ایک پیالہ بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کے پاس بھیجا گیا، اور اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں، اس میں سے پیالہ بھر بھر کے سب کو بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، حضرت علی نے کھایا، حضرت فاطمہ نے کھایا، ان کے بچوں نے کھایا، ان کے غلاموں نے کھایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم رفعت القدرہ، کہ حضرت فاطمہ نے اس ہانڈی کو اٹھایا، وَإِنَّهَا لَتَفِيضُ، وہ ایسے ہی ابل رہی تھی جیسے پہلے تھی، یعنی ابھی تک ہانڈی کے اندر موجود تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فَأَكَلْنَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، جتنا اللہ نے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا، وہ کھانا اتنا ہی موجود تھا۔ وفی روایت جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہم ان فاطمة طبخت قدرا لغضائها ووجهت عليا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليتغضى معها فامرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة ثم له صلی اللہ علیہ وسلم ولعلی ثم لها رضی اللہ تعالی عنہما ثم رفعت القدر وانها لتفيض قالت فاكلنا منها ما شاء الله۔ ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احمس قبیلے کے 400 افراد کو زیادہ راہ دے دو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ چند سا سے زیادہ نہیں ہمارے پاس، تھوڑا سا ہی رکھا ہوا چند سا۔ اور پھر جب وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو کہا تھا کہ صرف اونٹ کے چھوٹا بچہ جب بیٹھا ہو نا اس کے برابر کھجوریں رکھی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ ان کو دو۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے فزودہم منہ، سب کو اس تھوڑے میں سے دے دیا، وبقی بحالہ، اور جو ڈھیر رکھا ہوا تھا کھجوروں کا وہ ویسا ہی کا ویسا باقی تھا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب ان يزود 400 راکب من احمس فقال یا رسول اللہ ما هي الا اسبع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابط من التمر وبقي بحال، من روایت دکین الاحمسی ومن روایت جریر ومثله من روایت النعمان بن مقرن الخبر بعینه الا انه قال 400 راکب من مزینہ۔ اگلی روایت جو مشہور و معروف ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد صاحب کے اوپر قرضہ بہت سارا تھا، اور تھا بھی یہودیوں کا، اکثر یہودی تھے۔ تو اب وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرنے لگے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت 9 بہنیں تھیں۔ اب وہ پورے کا پورا مال بھی اتنا نہیں تھا کہ جو ان کا قرضہ ادا کر دے، اور یہود تھے وہ سود پر دیتے تھے، سود کے بغیر تو وہ دیتے نہیں تھے، اور اس زمانے میں لے لیا والد صاحب نے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک سود کی حرمت ہی نازل نہ ہوئی ہو۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد یہ یہودی جو تھے یہ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں چاہیے۔ اب حضرت جابر نے کہا کہ جتنا تمہارا اصل ہے اتنا لے لو، میرے پاس جتنا موجود ہے وہ لے لو، بقیہ چھوڑ دو۔ وہ راضی نہیں ہوئے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، التجا کی، اللہ سے تو دعا کی ہوگی، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن اپنی مصیبت کے حل کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اخروی ہو، چاہے ما تحت الاسباب ہو، چاہے ما فوق الاسباب ہو، کوئی ہو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، معاملہ بتاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کے ڈھیر بنا لو۔ یہ آئے اور اپنے اس کے ڈھیر بنا لیے کھجوروں کے، یہ کھجور، یہ کھجور، یہ کھجور ڈھیر۔ ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس میں آپ نے چکر لگایا، اور آپ پھر آ کے بڑے ڈھیر کے پاس یا بڑے ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا اس میں سے دیتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے ڈھیر میں سے دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، جتنا بھی ان کے اوپر قرضہ تھا، کئی سالوں کا قرضہ تھا، وہ سارا کا سارا ادا کر دیا۔ کہتے ہیں باقی ڈھیر کو تو چھیڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، جب اس ڈھیر کو دیکھا تو وہ ڈھیر بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ یہود تھے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ واقعہ کیا پیش آ گیا، کوئی سبب تو نظر آ نہیں رہا، اور سارا کا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی ویسے ہی تھا۔ یہ بخاری شریف وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي دَيْنِ أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ كَانَ بَذَلَ لِغُرَمَاءِ أَبِيهِ أَصْلَ مَالِهِ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ثَمَرِهَا سِنِينَ كَفَافُ دَيْنِهِمْ
فجاءه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها يبادر في أصولها فمشى فيها ودعا فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة وفي رواية مثل ما أعطاهم قال وكان الغرماء يهودا فعجبوا من ذلك۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ دو واقعے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی بس کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزے ہی مزے تھے۔ ایک غزوے کے اندر بہت شدید لوگوں کو بھوک لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس یہ جو تھیلا ہے اس کے اندر کچھ کھجوریں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ 10 کھجوریں تھیں، ایک کے مطابق 13 کھجوریں تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لے آؤ۔ اب حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا اور ایک اس میں سے مٹھی نکالی اور اس کو پھیلا دیا اور اس پر برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا کہ 10 بندوں کو بلاؤ۔ کہتے ہیں وہ 10 آئے اور 10 کے 10 اس میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ سارے کے سارے اس سے سیر ہو گئے۔ وہ کھجوریں کھاتے تھے عام طور پر اہل عرب۔ پھر اس کے بعد 10 اور بلائے گئے، وہ کھاتے رہے حتیٰ اطعم الجیش کلہم وشبعوا، حتیٰ کہ حضور نے پورے کے پورے لشکر کو کھلا دیا اور سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خذ ما جئت بہ وادخل یدک واقبض منہ ولا تکبہ، کہ اس کو لے لو اور اس میں ہاتھ ڈال کے کھاتے رہنا اور اس میں سے لیتے رہنا، لیکن اس کو کبھی بھی الٹنا نہیں، اس کو کبھی الٹنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پر قبضہ کر لیا اور میں اس کو کھاتا رہا۔ کب تک کھاتا رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے اس میں بھی کھاتا رہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی کھاتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں بھی کھاتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت میں جب ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے، تو اس وقت مجھ سے یہ لوٹ لیا گیا اور وہ غائب ہو گیا، چلا گیا کسی کے پاس۔ یعنی تقریباً اس کو 25-26 سال تک 10 سے 13 کھجوریں تھیں، وہ کھاتے رہے اس میں سے۔ سبحان اللہ۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل من شيء؟ قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال ادعوا 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم 10 كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا قال خذ ما جئت به وادخل يدك واقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر ما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك وأن التمر كان 12 تمرا۔ اب مشہور و معروف واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام مجھے لے کر چلے تو ایک دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تحفتاً دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل صفہ کو بلاؤ، تو فرماتے ہیں فقلت، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اتنا سا دودھ ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا، میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ اس کو پی لیتا ہے کہ گھونٹ میں پی جاتا تو اس کے ذریعے سے میں قوت حاصل کرتا، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کا حکم تھا تو میں نے اس پر عمل کیا، میں نے سب کو بلایا۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو پلانا شروع کرو، میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو دیا، اس نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، پھر دوسرے نے لیا، وہ پیا، وہ سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ سب نے پی لیا۔ اب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پیالہ لیا، فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القدح، حضور جانتے تو تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک بڑی زور کی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے سب کو پلایا، پھر اس کے بعد اب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیالہ لے لیا، فرمایا بقیت انا وانت، میں بھی باقی ہوں اور تم بھی باقی ہو۔ پھر فرمایا اقعد فاشرب، اب بیٹھ جاؤ پیو اس میں سے، ساقی القوم آخرهم، فشربت، کہتے ہیں میں نے پیا، پھر فرمایا اشرب، اور پیو، وما زال یقولها، حضور علیہ السلام فرماتے رہے پیو پیو، واشرب، حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا لا
اب نہیں ہو سکتا. والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب گنجائش نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا اللہ کی حمد کی، وسما اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھا، وشرب الفضل، اب جو کچھ باقی تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پی لیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ راز اللہ تبارک و تعالی اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے کہ یہ کیا تھا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آخر کے اندر پلایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں نہیں پلایا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہی راز ہے. امام اہل سنت کا بڑا مشہور و معروف اس حوالے سے شعر ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. پھر گیا یعنی بھر گیا. پھر جانا یعنی ویسے تو پھر جانا ادھر ادھر ہو جانا ہوتا ہے، لیکن پھر جانا یہاں پر اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی سیراب ہو جائے تو اب منہ پھیر لیتا ہے کہ بس بس بہت ہو گیا. تو سب 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا. آگے ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت خالد بن عبد العزیٰ، یہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی. ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، گھر والے بہت زیادہ تھے. یہ بکری ذبح کرتے تو پورے گھر والوں کو ایک ایک ہڈی بھی صحیح پوری نہیں ملا کرتی تھی، اتنے افراد گھر کے اندر موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری میں سے کھایا، اور کھانے کے بعد بقیہ ان کے ڈول کے اندر انڈیل دیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. وہ کھانا جو ہے پورے گھر کے اندر تقسیم کر دیا گیا. فَأَكَلُوا وَأَفْضَلُوا، انہوں نے اتنا کھایا کہ وہ باقی بچا رہ گیا. سب نے کھا لیا، پورا گھر کھا چکا، لیکن وہ ویسے کا ویسا باقی تھا. وفی حدیث خالد بن عبد العزى انه اجزر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاة وكان عيال خالد كثيرا يذبح شاة فلا تبد عياله عظما عظما وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا ذكر خبره الدولابي. اگلی حدیث مبارکہ حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک برتن کے اندر چند کلو 4 یا 5 مد جو ہے وہ کھجوریں لے کر آئیں اور ایک چھوٹا اونٹ کا بچہ یہ ذبح کیا جائے آپ دونوں کے ولیمے کے لیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ لے کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. پھر اس کے بعد لوگ جماعت در جماعت اس کے اندر داخل ہوتے رہے. یأکلون منہا حتی فرغوا، تھوڑا سا کھانا، ایک چھوٹا سا اونٹ کا بچہ وہ ذبح کیا گیا، یا وہ ذبح بھی نہ کیا گیا، فقط وہ کھانا لایا گیا جو کھجوروں کی صورت میں تھا. تمام کے تمام نے اس میں سے کھا لیا. وبقیت منہا فضل فبرک فیہا، اور اس میں سے بہت کچھ باقی رہ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں برکت کی دعا کی تھی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باقی بچا تھا وہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا اور فرمائے کہ تم کھاؤ اور جو بھی تمہارے پاس ملنے والا آ رہا ہے اس میں سے کھلاؤ. انہوں نے بھی کھایا اور جو ملنے آتا جاتا تھا اس کو بھی کھلاتی جاتی تھی. فرماتے ہیں وفی حدیث الآجری فی انکاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی فاطمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا بقصعۃ من 4 امداد او 5 ويذبح جزورا لولیمتهما قال فأتيته بذلك فطعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن. وفي حديث أنس تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في طور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه وادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحلقوا 10 ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم فقال لي ارفع فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت.
یہ وہی واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھے بیان ہوا، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو کہا کہ جو ملتا ہے اس کو بلاتے آؤ، تو پھر سب جمع ہو گئے 300 سے زیادہ افراد، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 کا حلقہ بنا لو۔ 10 کا حلقہ یا تو گھر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، یعنی رقبے کے اعتبار سے، یا برتن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کہ 10 کا حلقہ بنا کے یہ کھاتے رہیں، اور سب نے کھا لیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اٹھانے کا حکم ہوا تو میں نہیں جانتا کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ یہ تمام واقعات بیان کر کے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان فصول کی جو احادیث ہیں یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، یہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور تابعین کی تعداد تو ان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تابعین سے روایت کیا ان کی تو تعداد ہی شمار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ مشہور قصوں میں بیان ہوتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور قصے بیان کرنے ہوں تو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جہاں پر کثیر لوگ جمع ہوں وہاں پر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اتنی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں ہیں، اس لیے ان کے اندر جھوٹ کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر یہ غلط ہوتی تو اس کا رد کرنے والے موجود تھے کہ جو کبھی بھی بری بات کے اوپر خاموش نہیں رہا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایتیں گویا کہ متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے واقعات بکثرت یہ ظاہر ہوئے۔ یہ کچھ واقعات ہیں جو بیان کیے ہیں، یہی باتیں تھیں۔ اب آگے مزید اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی درختوں کے ذریعے، ٹہنیوں کے ذریعے، جمادات کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے مسلسل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عقیدت محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔